بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال آج کی رات کے صدقے میں اس ہستی کے صدقے میں جس کی آج شہادت کی رات ہے ہم سب کو امیر المومنین امام المتقین کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقتصاد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسلیت اور تعزیت عرض ہے شب شہادت مولا متقیان امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے اور شب قدر بھی ہے تو دونوں اعتبار سے جو ہے بہت بڑی رات ہے. اور موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگنے کے بعد جو باقی تقریباً 2 دن کا پیریڈ ہے 48 گھنٹے اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جن شخصیات سے ملاقات کی یا جو امیر المومنین کو ملنے آئے ان میں سے 2-3 کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ویسے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا وصیت نامہ موجود ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام وہ تفصیل سے موجود ہے اور بہت سی وصیتیں موجود ہیں اور بہت سے اقوال موجود ہیں. لیکن وہ چیزیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے ضربت کے بعد بیان کی اور وہ افراد جو ملنے آئے بہت سے لوگ ملنے آئے لیکن ایک محدودیت تھی ہر بندہ نہیں مل سکتا تھا حالت ایسی تھی لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے کچھ لوگوں کو اجازت دی اور وہ ملنے آئے. امیر المومنین نے ان سے کیا باتیں کہی تو 3-4 مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقتصاب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب اس ملعون نے ابن ملجم مرادی نے وہ تلوار ماری تھی تو تلوار مارتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے خوارج کا نعرہ بھی تھا الحکم الا للہ. اس نے یہ جملہ کہا للہ الحکم لا لک یا علی. اب اندازہ لگائیے للہ الحکم یعنی الحکم للہ ولا لک یا علی یعنی یہ جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا تمہارا نہیں چلے گا اے علی. تمہارا حکم نہیں چلے گا اللہ کا حکم چلے گا. گویا کہ وہ یہ خارجی ملعون یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کا حکم کچھ اور ہے اللہ کا حکم کچھ اور ہے. تو وہ یہ کہہ کے اس نے امیر المومنین پر یہ ضربہ لگایا. اور امیر المومنین کا وہ مشہور جملہ فزت ورب الکعبہ یہ مشہور ہے ہم نے سنا ہوا ہے. اس کے علاوہ امیر المومنین نے ایک آیت بھی تلاوت کی جو ہمیں ملتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ امیر المومنین نے یہ آیت پڑھی. آیت کا مفہوم کیا ہے؟ امیر المومنین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان خاک سے پیدا ہوا ہے خاک میں ہی جائے گا اور خاک سے ہی اٹھایا جائے گا. آیت ہے قرآن کی. امیر المومنین نے اس آیت کو بھی تلاوت کیا
پس یہ ضربت کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو یہ کلام امیر المومنین کی زبان پر جاری تھا جسے تاریخ نے لکھا ہے۔ اب جب گھر لایا گیا ہے، گھر سے پہلے ایک چیز سن لیجئے، وہ یہ کہ امیر المومنین نے ہی، جب امیر المومنین تھوڑا سا سنبھلے ہیں تو انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس کو پکڑو، ابن ملجم کو پکڑو، ابن ملجم مرادی کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، کوئی شخص جو ہے جس کے ہاتھ میں ویپن ہو تو دوسرا اس کے نزدیک نہیں لگتا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھی مار دے گا، ٹھیک؟ تو لوگ بھاگے ہیں اور لوگ اس کا تعاقب کیا ہے، پیچھے گئے، لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کو کس نے پکڑا ہے؟ جناب قسم ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں اور مولا علی کے یہ کزن ہیں، اور یہ مولا کی طرف سے مکہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس ابن ملجم مرادی کو پکڑا ہے اور پکڑ کے گرایا ہے، اور پھر اوپر سوار ہو گئے، اور اس کو پکڑنے کے بعد لے کر آئے ہیں۔ اس وقت تک امیر المومنین علیہ السلام کو حضرات حسنین علیہ السلام لے کر گھر چلے گئے تھے، پہنچ چکے تھے گھر، اور وہ حصہ جو گھر میں وہ والا حصہ ہے کہ جس میں امیر المومنین عبادت کرتے تھے یا جو ان کا کمرہ تھا، اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو بھی جب پکڑ کر لایا گیا اسی جگہ پر لایا گیا۔ اب پہلے ہی ہمیں جو ملتا ہے تاریخ میں، وہ بہت سے لوگوں کے علاوہ جو پہلا ملنے والا لایا گیا یہی قاتل امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اب امیر المومنین نے اس کے جب یہ سامنا کیا اس ملعون نے امیر المومنین کا، تو امیر المومنین نے یہ جملے کہے ہیں، مصائب کے جملے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ آیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ آیا میں نے تیرے پر احسان نہیں کیے تھے؟ آیا میں نے تجھے بہت سی چیزیں عطا نہیں کی تھیں؟ یہ سارے سوالات مولا نے پوچھے ہیں اس سے۔ اس ملعون کی کساوت اور بدبختی دیکھیے کہ امیر المومنین نے جب یہ ساری باتیں کی ہیں تو اس نے ایک جملہ کہا ہے، پھر امیر المومنین نے چہرہ پھیر کر امام حسن مجتبیٰ کی طرف رخ کر کر وہی وصیتیں کی ہیں جو ہم لوگ کو سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو کچھ کھانا بھی دو، پانی بھی دو، یا ایک روایت کے مطابق جو امیر المومنین علیہ السلام کو دودھ پیش کیا گیا تھا، امیر المومنین نے کہا کہ اس کو دو، خود اپنے قاتل کو، جو ہم لوگ کو قصیدوں میں بھی سنتے ہیں، مرثیوں میں بھی سنتے ہیں، تو وہ یہ ایک حقیقت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف مخاطب ہو کہ یہ سارے جملے امیر المومنین کے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے یہ والی وصیت بھی جو مسائل میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا امام حسن مجتبیٰ سے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم بھی ایک ضربہ لگانا، اور اگر میں زندہ رہوں تو میں جانوں اور یہ جانے، میں دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس پر یہی بتانے لگا ہوں کہ اس پر اس ملعون نے ایک گستاخی کی ہے، ابن ملجم نے۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے 1000 درہم کی شمشیر لی تھی، اور 1000 درہم جو زہر تھی اس میں ملا کر یہ شمشیر لایا تھا۔ وہ کہتا ہے، ملعون یہ کہتا ہے کہ لعنت ہو ایسی شمشیر پر کہ اس کے بعد بھی اے علی اگر تم بچ جاؤ تو۔ دیکھیے کساوت قلب، اتنا ملعون کی انتہا ہے ملعونیت کی اور خباثت کی انتہا ہے، یہ امیر المومنین کے سامنے یہ جملے کہہ رہا ہے۔ اور اس کی عاقبت کے بارے میں یہی تاریخ میں ملتا ہے کہ کل کے دن جب امیر المومنین شہید ہو جائیں گے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کل ہی کے دن 21 کو ایک قصاص لیا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ نے ایک ضربہ لگایا تھا اور یہ فنار ہو گیا تھا، فنار ہو گیا تھا۔ اس کی قبر کے بارے میں بھی اگر تحقیق کی جائے، ابن بطوطہ ایک بہت بڑا ٹریولر تھا، اس نے لکھا ہے کہ اتنے 100 سال کے بعد میں کوفہ میں گیا اور میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو علی کا قاتل تھا ابن ملجم، اس کی قبر کہاں ہے؟ تو کسی نے مجھے دکھایا اور میں نے دیکھا کہ وہ ساری زمین جو ہے وہ سیاہ ہو چکی تھی۔ تو میں نے تعجب کیا، پوچھا کوفہ کے لوگوں سے کہ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں تو یہ زمین کالی کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اہل کوفہ میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے بہت سی آگ اس کی قبر پر جلاتے تھے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پوری جگہ وہ کالی ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیاوی عذاب بھی ایک، وہ کہتا ہے کہ اس جگہ سے بھی ایسی گھن آ رہی تھی
کہ انسان جو ہے وہ محسوس اس کو ہو رہا تھا کہ یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ اور ایک چیز جو بتانا مقصود ہے کہ اس ابن ملجم کے علاوہ جو پبلک تھی کوفہ کی، اب 21 کو کل ہی یہ فی النار ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک وہ لڑکی کوتام کہ جس نے کہا تھا اس کو، ابن ملجم کو یہ کہا تھا کہ اگر تم علی کو مارو گے تو تب میں تم سے شادی کروں گی، پبلک نے جب ابن ملجم کے فی النار ہونے کے بعد کوفہ کی پبلک کوتام کے گھر بھی گئی اور اس کو بھی نکالا، اور یہ فاحشہ اور بدکار عورت تھی اور اس کو بھی نکال کے مار دیا تلوار کے ساتھ۔ تو یہ بھی واقعات جو ہے ہمیں کوفہ میں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقتسا پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو امیر المومنین نے دستور دیا کہ نماز کی ذمہ داری وہی ادا کریں۔ یہ مختلف دستور اور حکم اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو شخصیات جو اہل بیت کے چاہنے والے، جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت جو ملنے آئی، ان کا نام ہے حضرت حجر ابن عدی۔ یہ وہی ہیں جن کی چند سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قبر کو ان شامیوں نے، جبہت النصرہ والوں نے، داعش والوں نے قبر پر وہ جو زیارت گاہ بنی ہوئی تھی یہ مسمار کی تھی، اور نبش قبر بھی کی تھی، کہ جو مشہور ہے، چند سال پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اس پہ کم اور نجف میں حوضہ تعطیل ہو گیا تھا اور بہت علماء نے بہت مذمت کی تھی۔ یہ حجر جو ہے یہ بھی عاشق علی تھے۔ جب علی کے قریب آئے، علی نے پاس بلایا، کہا حجر آئیے۔ جب قریب حجر آئے تو علی نے ایک عجیب جملہ کہا، یہ مصائب کا جملہ ہے، اگرچہ میں مصائب پڑھ نہیں رہا۔ حجر کو قریب لا کے کہا، اے حجر، ہو سکتا ہے تم میرے سے برات کا اعلان کر دو۔ سب نے سنا، سب تعجب کرنے لگے کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حجر نے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور میرے جسم کو جلا دیا جائے، اے علی آپ کی محبت سے اور آپ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ مولا نے کیوں کہا؟ یہ مولا نے اس لیے کہا، یہ 40 ہجری تھی، 10 سال کے بعد جب امیر شام نے حجر کو پکڑا اور کہا کہ اب تیری موت کا وقت ہے، تو علی اور آل علی کو لعن کر، سب کر۔ تو حجر نے کہا کہ میں جسم میرا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے آگ لگا دو، میں علی سے کبھی بھی برات کا اعلان نہیں کروں گا۔ گویا کہ علی ابن ابی طالب حجر کو تیار کر رہے تھے اس منظر کے لیے، اس موقع کے لیے، 10 سال کے بعد حجر تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ عاشقان علی یہ ہیں، عاشقان علی یہ تھے کہ علی نے ان کی ہدایت کے لیے ایک لمحہ بھی فروگزار نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہمیں تاریخ میں ایک شخصیت نظر آتی ہیں جو مولا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، حضرت اسبغ ابن نباتہ، یہ بھی مولا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ بھی آئے، یہ بھی جب اپنے آقا کو، بس آخری جملے پڑھ رہا ہوں مصائب سے پہلے، اپنے آقا کو دیکھا، ان سے بھی رہا نہ گیا۔ اب اسبغ بھی گریہ کر رہے ہیں مولا کی حالت پر دیکھ کے، اور سب جگہ پر یہی ہے کہ علی تسلی دے رہے ہیں سب کو، کہا رکو، صبر کرو، صبر کرو۔ پھر اسبغ کو بھی قریب بلا کے کہا کہ مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ اسبغ نے سوال کیا کہ یا مولا کون سی حدیث؟ کہا کہ میں تھا اور رسول اللہ تھے، رسول اللہ نے مجھے قریب بلا کر کہا، رسول کے بھی آخری لمحات، کہا اے علی لعنت ہو ان افراد پر کہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ پر عمل نہیں کریں گے، جو تیری اجرت بنتی ہے تجھے اور تیری آل کو نہیں دیں گے، ان پر لعنت ہو۔ پھر اسبغ اور قریب ہوئے، پوچھا کہ یا علی ابن ابی طالب اور کون سی چیز آپ رسول اللہ سے نقل کرنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ لعنت ہو ان افراد پر۔ کن افراد پر؟ ان افراد پر کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ تو علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے؟ کہا ہاں علی کچھ ایسے ہوں گے خارجی جو تجھے اور مجھے گالیاں دیں گے اس زمانے میں، تو ان پر بھی میری لعنت ہو۔ اور آخر پر رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ یا علی لعنت ہو ان افراد پر بھی کہ جو تیری ولایت سے اور تیری آل کی ولایت سے روگردانی کریں گے۔ علی ابن ابی طالب نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ اسبغ
آج تو نے دیکھ لیا ان میں سے ایک شخص کو کہ جس نے کس شقاوت کے ساتھ ضربہ لگایا اور میرے سر کو چاک کر دیا۔ اب یہ 2 دن تھے، علی بن ابی طالب سب لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، سب لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، سب لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ عزیزانو آج بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ ایک طرف شب قدر ہے اور ایک طرف زہرا کی بیٹیوں کی یتیم ہونے کی رات۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع عند اللہ۔ جیسے عرض کیا آپ کی خدمت میں، شب قدر بھی ہے اور دوسری طرف زہرا کے بچوں کی یتیمی کی رات بھی ہے۔ شاید یہ جملہ درست نہ ہو، شیعیان علی کی یتیمی کی رات، ہم سب کے یتیم ہونے کی آج رات ہے۔ جو علی کے شیعہ ہیں وہ سارے کیا ان کے باپ کی آج آخری رات ہے، کل سب یتیم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کا گریہ اور پرسہ جو ہے، اگر آج کی رات خیر من الف شہر ہے تو آج کا گریہ وہ بھی اتنے خلوص سے ہونا چاہیے کہ وہ بھی خیر من الف شہر ہو۔ یہ بھی علی کی بارگاہ میں یہ گریہ آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، اپنی حاجتیں لیے بیٹھے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ گریہ جو ہے یہ عام گریوں سے مختلف ہے، یہ عام گریوں سے مختلف ہے۔ علماء پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو 19 کو جو ضرب لگی تھی یہ ابتدا تھی، اس کی انتہا بھی ایک تھی۔ وہ انتہا کون سی تھی؟ وہ انتہا 61 ہجری میں تھی۔ وہ انتہا اس وقت تھی وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، جب وہ خنجر سے گلا کاٹے گا وہ انتہا ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اب جب علی آ چکے ہیں گھر اور سر مبارک سے زخمی سر سے خون بھی جاری ہے، طبیب کو بھی بلوایا گیا، طبیب نے بھی آ کر حاذق طبیب کو بلوایا گیا۔ عزادارو، طبیب نے زخم دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ جملہ بڑا عجیب تھا، مقتل نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجئے گا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اپنی وصیت کر لیجئے، آپ وصیت کر لیجئے۔ مجھے نہیں معلوم علی اور زہرا کی بیٹیوں نے کس طرح یہ جملہ سنا ہوگا اور سن کے تحمل کیا ہوگا۔ کوئی باپ ہو وہ بھی علی جیسا ہو اور طبیب آ کر کہہ دے کہ اپنی وصیت کر لیجئے، نہیں معلوم کہ زینب ام کلثوم نے یہ جملہ کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ اب علی نے وصیتیں کرنی شروع کی، عزاداروں بہت سی وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت وہی تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ مولا حسن کو وصیت کی کہ حسن یہ بات یاد رکھنا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو فقط ایک ضربہ ہی مارنا، اور حسن یہ بھی بات یاد رکھنا کبھی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کبھی اس کے جسم کو آگ نہ لگانا۔ اے علی، آپ تو 40 ہجری میں یہ کہہ رہے ہیں، قربان جاؤ علی، آپ کو دشمن کا بھی اتنا خیال ہے، لیکن آپ کا حسین جب 61 ہجری ہوگی میرا آقا اور میرا مولا اکیلا رہ جائے گا،
حکم دیا جائے گا مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف آئیں گے، عزازار اور زہرا کے لال کے جسم کو چورا چور کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادار و آخری جملے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے وصیتیں کی، اب جب کل وقت آئے گا جب آخری لمحات ہوں گے، ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے اور میرے مولا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، کھل رہی تھی، بند ہو رہی تھی، کھل رہی تھی، اچانک آنکھیں کھلی، یہ جملے تھے مرحبا مرحبا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الجنہ فقیل لہ۔ اے علی پوچھا گیا، یا علی پوچھا گیا ما ترا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب علی نے اپنی معرفت بتانا شروع کی، کہا قال ھذا رسول اللہ، رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، رسول کی زیارت کر رہا ہوں، وَأَخِي جعفر، اپنے بھائی جعفر طیار کی زیارت کر رہا ہوں، وَأَمِّي حمزہ، اپنے چچا حمزہ کی زیارت کر رہا ہوں، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ يَنزِلُونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيَّ وَيُنشِرُونَ، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ علی نے اب یہ بتانا شروع کیا، لیکن اچانک علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، سب نے دیکھا کہ علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر اچانک یہ جملہ کہا وَهَذِهِ فاطمہ، وَهَذِهِ فاطمہ۔ پتہ نہیں فاطمہ کے بچوں نے کیسے یہ جملہ سنا ہوگا، یقیناً اپنی ماں کی شکستہ پہلو یاد آ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔